الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين وعلى أزواجه وذرياته وأمته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل احترام دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا درس قرآن مجید انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 49 اور 50 کے مضامین پر مشتمل ہوگا. دعا کریں کہ رب العالمین قرآن مجید کی ان آیات کریمات کا صحیح معنوں میں ہمیں فہم نصیب فرمائے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنو اسرائیل کو یاد کرائیں کہ جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی فرعون والوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعون والے جو تمہیں سخت عذاب، سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے. یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری
عورتوں کی حیات چاہتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون، فرعون کے لشکریوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم یہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمات کے حوالے سے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جو پہلی بات بطور سبق اور انسانی زندگی کی تربیت کے حوالے سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ اقوام عالم کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کی اولادوں کو بھی اور نسلوں کو بھی اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو تمہارے آباء اور اجداد پہ ہم نے کیا کیا انعامات اور احسانات نازل کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات کا عمود یہ ہے اور آیات کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت مد نظر رکھا جائے، اس کے احسانات، اس کی عطائیں اور اس کی نوازشات اور اس کی محبت اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہر وقت اپنے سامنے رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب جو جو انعامات ہم نے آپ پر فرمائے ہیں ان کو بیان کریں، چرچا کریں، ان کی شہرت کریں۔ معنی یہ ہے کہ انعامات باری تعالی انسان کو ہر وقت مد نظر رکھنے چاہیے، کیونکہ جس وقت انسان نعمتیں اپنے سامنے رکھے، اپنی نگاہ میں رکھے تو یقینی سی بات ہے زبان پر کلمہ شکر آ ہی جاتا ہے۔ اور کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، ان کے لمس کو دیکھیے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھیے اور پھر ان کے اندر روشنی ہے جو آپ کو کائنات کے اندر چیزیں دکھاتی ہے وہ دیکھیں، کبھی اپنے قلب کو دیکھیں، کبھی اپنی ان پلکوں کو ہی دیکھ لیجئے، کبھی اپنے وجود کی کائنات میں اتریں اور پھر غور کریں کہ رب ذوالجلال نے کیا کیا انعامات ہیں جو آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر اس انفسی مخلوق سے، انفسی جہان سے نکلیں اور آفاق کے اندر نگاہ دوڑائیں اور پھر دیکھتے جائیں اور جھومتے جائیں کہ رب ذوالجلال نے کیا کیا احسان ہیں جو انسانوں پر، اپنے بندوں پر نازل فرمائے ہیں۔ لیکن بڑی زیادتی ہوتی ہے اور بڑی ناانصافی ہوگی کہ ستاروں کو دیکھیں اور ہم کہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ستارے عطا کیے، چاند کو دیکھیں تو ہم کہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں چاند عطا کیا، سورج کو دیکھیں تو ہم کہیں مولا تیرا شکر ہے، زمین کے ذروں پہ نظر جائے تو ہم کہیں مولا تیرا شکر ہے، اور اپنے وجود پہ نظر پڑے تو اپنے چلتے ہوئے قدموں کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھیں جس کے قدم نہیں ہے تو کہیں مولا شکر ہے تیرا تو نے قدم سلامت رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو کہیں مولا تیرا شکر ہے، ہر نعمت کو دیکھیں اور کہیں مولا تیرا شکر ہے۔ لیکن باری آئے آمنہ کے لخت جگر کی اور خدا کے لاڈلے محبوب رسول کی تو اس اتنی بڑی نعمت کی جب باری آئے تو بندے کی زبان گم ہو جائے، یہ ناانصافی ہوگی۔ حق
مفاد تو یہ ہے کہ باقی نعمتوں کا شکر بعد میں ادا کیا جائے، مصطفیٰ کریم کا نام نامی آ جائے، ان کی ولادت کی گھڑیاں آ جائیں، ان کی ولادت کا مہینہ آ جائے، دن آ جائے تو جھوم جھوم کے کہا جائے مولا شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا کہ تو نے اپنے محبوب اور لاڈلے رسول کو ہمارے اندر بھیجا، ورنہ وہ نہ ہوتے تو آج ہمیں ایمان کی روشنی کیسے ملتی، ہمیں تیری معرفت کا نور کیسے ملتا۔ مولا ہمارے پیشانیوں کے اندر یہ سجدے کہاں سے مچلتے، ہمارے وجود کے اندر یہ عبادت کا رنگ کہاں سے آتا، مولا یہ مساجد کی رونق کہاں سے آتی، یہ آبادی، یہ ذکر، مولا یہ سب مرہون منت ہے تیرے لاڈلے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑی ناانصافی ہوتی ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ یہ کہے کہ جی ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، مجھے یہ بتاؤ، اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیوں کہا آپ نے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن اعتراض مجھے اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب کو اس سے جدا کر دیا جائے، اعتراض تو اس بات پر ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے تو کسی موقع پر اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا اور خود کو محبوب سے جدا نہیں کیا ہے نا۔ اور اس کی دلیل آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات ایسا ہوا، اور وہ رات بھی عام رات نہ تھی، شب برات تھی، 15 شعبان کی رات تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، حضور نے ان کے گھر تشریف لانا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور تھوڑی دیر گزری، سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہاتھ مارا تو مجھے بستر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملے، اور میں اٹھی کہ میں تلاش کروں، تو فرماتی ہے کہ میں وہاں سے نکلی تو میں سیدھا بقیع کے قبرستان میں پہنچی، تو میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، بقیع میں جو مدفون ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کہتی ہیں میں اندر آ گئی، اور جب کہتی ہیں میں گئی تھی نا تو میں نے ایک بڑی چادر لے کر تو اس طرح اپنے سر کو لپیٹ کے پھر اپنے منہ کو بھی لپیٹ لیا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی تھی، جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا حضور کہاں گئے تھے؟ فرمایا میری پیاری بیوی آج کی رات رحمتوں والی رات ہے، میں نے چاہا کہ اس رحمتوں والی رات میں بقیع میں جو مدفون ہیں وہ میرے غلام بھی محروم نہ رہے، میں انہیں بھی دعا دے دوں نا، انہیں بھی دعا دے دوں، اس لیے میں بقیع میں چلا گیا تھا۔ اور اے عائشہ وہاں میں نے اپنے آگے آگے ایک سایہ سا دیکھا تھا، کہیں تم وہ تو نہیں تھی، تم تو نہیں تھی وہ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میں ہی تھی جس نے میں نے سر پہ وہ چادر باندھ کے منہ لپیٹ کر کے میں آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے زیادتی کریں گے؟ اللہ اور اس کا رسول تم سے ناانصافی کریں گے؟ اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاوند سیدہ عائشہ صدیقہ کے اگر زیادتی کی ہوتی تو رسول کریم کی بات ہوتی، لیکن آقا نے یہ نہ کہا کہ اے عائشہ تمہارا کیا گمان ہے کہ رسول تم سے زیادتی کریں گے؟ کہا نہیں، کیا تم یہ سوچ رہی تھی کہ خدا اور اس کا رسول؟ یہ فکر ہے کہ کبھی رسول کو خدا سے جدا نہ کرو، اس لیے کہ رسول کے وسیلے کو نکال دو تو کل کے واسطے کو نکال دو تو هو اللہ واحد کا پتہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ توحید کی معرفت، خدا کی خدائی کی معرفت، رب ذوالجلال کی ربوبیت کی پہچان اور اس کی ربوبیت کے دلائل کا پتہ سوائے دہلیز رسول کے کہیں سے مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، اگر حضور کا وسیلہ توحید کے نور کو پانے کے لیے ضروری ہے تو یار مجھے یہ بتاؤ
خدا کے گھروں کے اندر خدا کے نام کے ساتھ اگر اس کے حبیب کا نام بھی لے لیا جائے تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ خدا نے اپنے قرآن کے اندر اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام جدا نہیں کیا. خدا نے تو عرش کے کنگروں پر بھی اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو جوڑ کے لکھوایا ہے, اور خدا نے تو جنت کے دروازوں پر بھی اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو متصل کر کے لکھوایا. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ گھر خدا کا ہو اور ہم کہیں ہمیں خدا کے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام منظور نہیں ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے نماز بھی وہ چاہیے, میں نماز بھی وہ قبول کروں گا جس میں آل محمد پہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے آؤ گے نا, سلام بھیج کر آؤ گے. معنی یہ ہے کہ جناب یہ مساجد کی رونقیں, یہ دین کی بہاریں, یہ ایمان کا نور یہ مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے ہے, ان کے واسطے سے ہے. جب یہ سب کچھ ان کے واسطے سے ہے تو پھر ان کے نام نامی پر نہ مچلنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے. اس لیے جب میلاد کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے جھوم لو, درود پڑھ لو, خوشی سے کھڑے ہو کے سلام بھیج دو تاجدار نبوت کے اوپر, تاکہ رب ذوالجلال خوش ہو کر کے اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے. اور ایک اور بات امام راضی نے یہاں لکھی. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, ان لفظوں سے ایک اور فکر سامنے آتی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ دن خاص طور پہ, اے بنو اسرائیل وہ دن خاص طور پہ یاد رکھو جن دنوں میں میں نے خاص نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. وہ دن جو میں نے خاص نعمتیں تمہیں عطا کی وہ دن نہ بھولو, اس لیے کہ وہ عام دن نہیں ہے, وہ میرے دن بن گئے ہیں, وہ ایام اللہ بن گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایام اللہ پہ خاص طور پہ عبادت کرنا اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ تو خدا کا حکم ہے اور یہ فرمان ہے. تو اگر بنو اسرائیل کو جس دن فرعون سے آزادی ملے وہ ان کے لیے خاص دن ہے اور اللہ حکم دے کہ اس خاص دن کو ضرور شکرانے کے طور پر منایا کرو, تو جناب فرعون سے آزادی یہ تو چھوٹی نعمت ہے, اور سمندر کا پھٹ جانا یہ چھوٹی نعمت ہے, پھر پتھر سے چشموں کا ابل آنا یہ بھی نعمت ہے, لیکن کائنات کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم کا وجود ہے. اللہ جس دن انہیں زمین پر بھیج رہا ہے وہ دن سب سے بڑا دن ہے, دنوں کا سردار ہے اور ایام کا وہ سید ہے. اس دن کو منانا تو بطریق اولا پھر ہم پر فرض ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. اور یہاں سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس دن اللہ خاص نعمتیں عطا کرے نا اس دن کو بھول بھلیوں میں خدا کی نافرمانیوں میں گزارنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ جس دن کو خاص نعمتیں ملیں وہ دن خدا کی بندگی کر کے گزارنا یہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہاں جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ فرعون تھا کون جس کی بات یہاں کی گئی. تو اس پر امام راضی نے لکھا کہ ایک قول یہ ہے, پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ فرعون کسی کا نام نہیں ہے, یہ اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک لقب ہوا کرتا تھا. جیسے روم کے بادشاہوں کے ساتھ لکھتے تھے ہرقل, اور اسی طرح یہ مصر کے بادشاہ جو تھے ان کے ناموں کے ساتھ لکھا جاتا تھا فرعون. یہ والا فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا یہ اور ہے. اس کے نام کے بارے میں امام راضی نے لکھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام مصعب ابن ریان ہے, خصوصاً ابن جریج وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اس کا نام مصعب ابن ریان ہے, اور ابن اسحاق وغیرہ کا خیال یہ کہ اس کا نام ولید ابن مصعب ہے. اور ایک تیسرا قول اس کے بارے میں یہ کہ اس کا نام قابوس تھا اور یہ قبطی قوم میں سے تھا. اس پر میں پچھلے دنوں بھائی صاحب نے ایک سوال بھی مجھ سے کیا کہ میں نے ایک جگہ گفتگو کے اندر یہ بات بیان کی تھی معراج شریف کے مکاشفات کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے اندر
ایک خوشبو محسوس کی. تو آقا نے جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی ایک عورت کی خوشبو ہے. تو عائشہ صاحب نے مجھ سے پوچھا جی کہ کیا فرعون کی کوئی اولاد تھی؟ تو میں نے کہا جی وہ جس فرعون کی بات آپ کر رہے ہیں کہ بے اولاد تھا وہ اور ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے جس نے تنگ کیا ہوا تھا بنو اسرائیل کو، یہ تو اور فرعون ہے، اس کا نام کچھ اور ہے. تو جس کی بات جبرائیل امین نے کی کہ اس کی بیٹی کے سر کے بالوں میں کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو آئی آقا آپ کو، وہ اور ہے اور یہ اور ہے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لینے والا فرعون تھا نا، یہ بے اولاد ہو گیا تھا، یہ بے نام تھا، یہ بے نشان تھا، اس کی اولاد نہیں تھی. ورنہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ایک فرعون تھا، ان کے زمانے میں بھی تھا ایک فرعون، اور 450-500 سال کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور فرعون آیا، ان کے بعد بھی ایک فرعون. اسی لیے یہ مشہور ہے فرعین مصر کہ ایک فرعون تو ہے ہی نہیں مصر کا. تو جناب یہ اس فرعون کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور بات لانا چاہوں گا یارو، بات تربیت والی ہے اور بات بڑے پتے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا جو بندہ منکر ہو اور جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے ٹکر لے لے اور جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے دشمنی مول لے لے، اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے؟ وہ مٹ جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا نام تک بھی نہیں جاننے والا ہوتا. اور جو مصطفیٰ کریم کے غلام بن جائیں، جو آستانے نبوت پہ جھک جائیں اور دہلیز نبوت کو اپنی پیشانی وہ اس کا تاج بنا لیں، جو لوگ مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آستان نبوت سے وابستہ ہو جائیں، ان کو دیکھو اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ انہیں دبنے نہیں دیتا. بلال حبشی پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوئے تو آج تک ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اقتدار اس کے پاس، مورخ کے قلم کی طاقت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس تھا. لیکن آسمان والے نے اس کو مٹا دیا. فرمایا اس لیے کہ تمہیں غرور تھا اپنی بادشاہت پر، اقتدار کی کرسی پر، اور تم نے نبوت کے اختیارات کو تسلیم نہ کیا. ہم نے تمہیں مٹا دیا. اور بلال کے پاس کچھ نہ تھا لیکن آستانے نبوت کی نوکری تو تھی اور دہلیز نبوت کی غلامی تو تھی. اس وجہ سے ہم نے انہیں بقا عطا فرما دی ہے. یہ فکر بھی یہاں سے ملتی ہے. یہاں کئی آئے جو کرسی کا روب جمانے کی کوشش کرتے رہے لیکن چلے گئے. یزید آیا، اس نے روب جمانے کی کوشش کی، اس نے ڈرایا، اس نے دھمکایا، اے حسین دیکھ میں اقتدار کی کرسی پر ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے اور میری بات مان لو اور تم تکلیفوں سے بچ جاؤ گے. امام حسین نے کہا میرے نانا نے مجھے سکھایا ہی یہی ہے کہ بقا چاہتے ہو تو کبھی مصطفیٰ کریم کے دامن کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو مجھ سے وابستہ ہوئے ہیں اللہ نے ان کو دلوں پر حکمرانی عطا فرما دی ہے، قلوب پر حکمرانی عطا فرمائی ہے، وہ کبھی مٹے نہیں. یہاں فرعون آئے وہ مٹ گئے، یزید آیا وہ مٹ گیا، نمرود آیا وہ مٹ گیا. ہر وہ جو نبوت کے نور کا منکر ہوا وہ مٹ گیا. لیکن مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نبوت کے آستان سے جس نے وابستگی مضبوط کی وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے. اصل میں فرعون کو ایک خواب آیا اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک شعلہ آگ کا اٹھا اور بالآخر وہ شعلہ بڑا ہوتا گیا اور وہ ایک بڑی آگ کی شکل اختیار کر گیا اور اس آگ نے مصر کے تمام گھروں کو گھیر لیا، یہاں تک کہ پوری قبطی قوم کو جلا دیا، فرعون کی قوم کو.
لیکن بنو اسرائیل کو اس آگ نے چھوڑ دیا. اس آگ نے بنو اسرائیل کو کچھ بھی نہ کہا. فرعون نے صبح اٹھتے ہی تمام جادوگروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور یہ خواب ان کو بیان کیا. تو نجومیوں اور کاہنوں اور جادوگروں نے اس کو یہ تعبیر بتائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہوگا، اور پھر وہ تیرے حکومت کے تخت کو الٹ دے گا اور تیری حکومت کو ختم کرنے کا وہ سبب بنے گا، تیری قوم غرق ہو جائے گی. اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو کاہنوں نے مشورہ دیا کہ کیا یہ جائے کہ اس قوم کے جو بچے ہیں نا ان کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے. تفتیش کرو کہ کون کون سی عورت بنو اسرائیل میں حاملہ ہے، اس کے حمل کو گرا دو، اور جو پیدا ہوئے ہیں ان کو مار دو، ذبح کر دو. رب ذوالجلال نے آواز ماری، تقدیر سے ٹکر لینے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب خدا کو منظور ہو، جب وہ ارادہ کر لے تو اس کا ارادہ کرنا، تو اس کا کام کرنا تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا. تو پھر اس کے کلمہ کن کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کی طاقت نہیں چلتی، کسی کی بادشاہت نہیں چلتی. جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر یہ کام تو ہو کر رہے گا. تم ذبح کرتے رہو گے، بچے مارتے رہو گے، لیکن جس کے ذریعے فرعون تیرے تخت حکومت کو میں نے الٹنا ہے، میں خدا بھی اسے تیرے گھر کے اندر پالوں گا نا. تیرے گھر کے اندر وہ پلے گا، تیرے گھر کے اندر اس کی پرورش ہوگی. یہاں سے یہ سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان والا جس پر مہربان ہو، ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اور آسمان والا جب کسی سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا بھی اس کی دوست بن جائے، تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قبضے کرنے سے نہیں ملتی. اے کاش کہ ہمارے دور کے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ حکومت کی کرسی کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کی مخالفت چھوڑ دیں، اللہ کے نبیوں سے بے وفائی کرنا چھوڑ دیں. اے کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا، اس نے حکم دے دیا، پھر ایک ایک بچے کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا. پھر 1 سال تو اس طرح گزارا انہوں نے. 1 سال کے بعد اس کے دربار کے وزیروں نے اس کو کہا کہ ہم اس بنو اسرائیل کے مردوں سے خدمت لیتے ہیں، یہ ہمارے کام کرتے ہیں، اگر اس طرح سلسلہ جاری رہا کہ تم ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے رہے تو یہ پیچھے عورتیں ہی عورتیں بچ جائیں گی، ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا؟ تو ایسا کرو کہ 1 سال جو بیٹے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو، اور 1 سال جو پیدا ہوں ان کو ذبح کر دو. یہ خدا کی شان، جو 1 سال انہوں نے چھوڑ دیا نا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اگلا سال جب آیا کہ جب بچے ذبح کرنے والا سال آیا تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو فرعون کے لشکر والے نے دیکھ لیا تو یہ اس کو ذبح ہی نہ کر دیں. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ اے میری ماں، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میرا بھائی پرورش پا سکتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں. ماں نے پوچھا وہ جگہ کون سی؟ ہم نے کہا کہ دربار کے اندر ایک خاتون ایسی ہے، اماں جان میں جانتی ہوں، وہ خاتون ہمارے بھائی کو اچھی محبت سے پالے گی. اور وہ خاتون کوئی اور خاتون نہیں تھی، فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اور جو ایمان والی تھیں، مسلمان تھیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں پرورش پائی. یہ بھی تو دیکھو نا خدا کی شان ہے. اللہ اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے، روشنیوں سے اندھیرے نکالتا ہے، دن میں سے رات نکالتا ہے، رات میں سے دن نکالتا ہے. جاہلوں کے بیٹے علماء بن جاتے ہیں اور علماء کے بیٹے جاہل بن جاتے ہیں. نور والوں کے گھر سے اندھیرے نکلتے ہیں، اندھیروں والوں کے گھر سے روشنیاں نکلنے لگ جاتی ہیں. خدا کا کرم ہوتا ہے، اس کی شان ہوتی ہے کہ مرد دیکھو، خامن دیکھو کہ ٹکر کا مخالف نبوت کا، اور بیوی کو دیکھو، جتنا خامن مخالف ہے بیوی اتنی زیادہ نبوت کے آستان کی نوکری کرنے والی ہے، اتنی محبت اور عقیدت رکھنے والی ہے. رب العالمین نے اس احسان کو یاد کرانے کے بعد ایک دوسرا احسان یاد کرایا. دوسرا احسان یہ تھا کہ سمندر ہم نے پھاڑا،
سمندر. اور آپ جانتے ہیں یہ سارا واقعہ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم بنو اسرائیل کو اللہ کے حکم پر مصر سے لے کر کے نکلے نا شام کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ شام ان کا وطن تھا، اس کو آزاد کرانے کے لیے، تو بنو اسرائیل کا پیچھا کرتے کرتے فرعون کا لشکر پورا اور فرعون خود بھی یہ دریا کے قریب پہنچ گئے. اب پیچھے مڑتے تھے تو فرعون کی فوج، آگے چلتے تھے تو آگے سمندر تھا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں. سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو کے درمیان سے آپ کو راستہ دے دے گا. یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی آج مطالعہ کرتے ہوئے. یار مجھے یہ بتاؤ، اللہ اگر چاہتا تو کیا خود سمندر کو حکم دے دیتا تو سمندر راستہ نہ دے دیتا؟ ڈائریکٹ حکم ملتا اس کو براہ راست. اللہ نے فرمایا نہیں، میں ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا، میں موسیٰ کے ذریعے حکم دوں گا. اے موسیٰ آپ مارے عصا. مولا کیوں؟ فرمایا تاکہ جو نسبت کے منکر ہیں انہیں پتہ چلے نسبت میں اللہ نے کتنی عظمتیں رکھی ہیں، نسبت میں برکتیں کتنی ہیں. اگر اللہ بنو اسرائیل کے لیے سمندر کو راستہ دینے کا خود حکم نہ کرے، درمیان میں واسطہ بنائے موسیٰ کو، تو جناب اللہ بھی اگر اپنے بندوں پر انعام کرے تو ایک وسیلے سے کرے. تو بندہ کون ہوتا ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ سے مانگنے لگ جائے؟ اللہ دے وسیلے کے بغیر، اللہ نہ دے بغیر وسیلے کے. اور بندہ کہے کہ میں بغیر وسیلے کے لوں گا. یہی وجہ جنہوں نے بغیر واسطہ نبوت اور نسبت نبوت کے اس سے مانگا ہے، اس سے لینے کی کوشش کی ہے، وہ محروم ہی ہوئے ہیں. لیکن جنہوں نے نبوت کی نسبت کو وسیلہ بنا کر اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے، رب ذوالجلال نے ان کی راتوں کو بھی روشن کر دیا، ان کے دنوں کو بھی نور علی نور کر دیا ہے. وہ کبھی محروم نہیں ہوئے. کہا موسیٰ آپ عصا ماریں. اور ایک اور بات بھی ہے، ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی آئی. اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے موسیٰ آپ حکم دے دیں سمندر کو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ آپ حکم دے دیں سمندر کو. حالانکہ اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ موسیٰ سمندر کو حکم دے دے، میری مخلوق نبیوں کو پہچانتی ہے، سمندر کو پتہ ہے کہ موسیٰ تشریف لا رہے، آپ حکم دیں گے تو آپ کے حکم سے یہ انکار تھوڑی کرے گا، انکار تھوڑی کرے گا. لیکن اللہ نے یہ نہ کہا کہ اے موسیٰ آپ حکم دیں. فرمایا موسیٰ حکم نہ دیں، اپنا عصا سمندر کے اوپر مارے تاکہ پتہ چلے جن کے عصا میں اتنی طاقت ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا اور ان کی اپنی عظمت کیا ہوگی، جن کے ہاتھ کی لاٹھی میں اتنی طاقت ہے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کہا آپ عصا مارے نا تو سمندر آپ کا حکم مان جائے گا، آپ عصا مارے. اور مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب مارے کچھ بھی نہ، انگلی کا اشارہ کر دے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا نا، تاکہ پتہ چلے. تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کریم کی انگشت مبارک کی اتنی طاقت ہے تو خود مصطفیٰ کریم کی اپنی طاقت کتنی ہوگی اور کیا مقام ہوگا. اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب علی کی نماز قضا ہو گئی ہے اور علی کو بڑا افسوس ہے، دکھ ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. اب آپ حکم نہ دیں سورج کو، بس انگلی سے اشارہ کر دیں، سورج سمجھ جائے گا کہ میرے آقا کیا چاہتے ہیں، ڈوبا ہوا پھر طلوع ہو جائے گا نا. یہ ہے انگشت رسول کی طاقت. اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی پھر آ گئی. آپ بھی آج کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں وہ حاجی گیبا صاحب ان کے لیے بھی میں دعا بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی جنازے کی میں شرکت کے لیے آیا تو جنازے میں شرکت کے بعد شاہ جی قبلہ نے کرم فرمایا تو اپنے پاس بٹھا لیا. اور جسٹ میں بھی درس دینے سے کوئی 8 پون گھنٹہ پہلے میں نیچے آیا
تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں یہ باتیں میرے مطالعے سے تھوڑے ہی آ رہی ہیں، یہ تو سائیوں کی باتیں ہیں جو ہماری زبان سے ادا کروا رہے اللہ. یہ تو ایک کرنٹ ہے بھائی، اور جو وہاں سے آ رہا ہے اور باتوں پہ باتیں نکلتی جا رہی ہیں. اب بات سے بات کیا آئی؟ ادھر دیکھو، میں بھی ایک انسان ہوں، آپ بھی ایک انسان ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو یہ گمان پیدا ہو جی ہم بھی انسان ہیں اور نبی بھی انسان ہوتا ہے اور ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں. تو میں بتاتا ہوں، آپ اور میں آئیں چلتے ہیں اور یہ لئی کے پانی کے قریب پہنچ کے ایک لاٹھی یا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ پانی حکم مانتا ہے ہماری لاٹھی کا، ہماری انگلی کا یا نہیں. لیکن موسیٰ اپنے عصا کا اشارہ کرے تو سمندر شک ہو جائے، اور مصطفیٰ اشارہ کرے انگلی کا، چاند پھٹ جائے، سورج ڈوبا ہوا طلوع ہو جائے. میرے مولا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے مخلوق میں سے پانی بھی پہچانتا ہے کہ یہ عام انسان ہے اور یہ اللہ کا نبی آ رہا ہے، اور یہ چاند بھی دیکھتا ہے اور یہ پہچانتا ہے کہ یہ کسی اور کی انگلی نہیں، آمنہ کے لختے جگر کی انگشت ہے. یہ پہچانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے تو پہچانتی ہے کہ نبی میں اور عام انسان میں فرق ہوا کرتا ہے. تو وہ انسان کیسا بدبخت ہے کہ رسول کریم کے کمالات کو دیکھے اور کہہ دی میں ان کو اپنے جیسا مانتا ہوں. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اور آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ساتھ یہ بھی فرمایا وانتم تنظرون. جب ہم نے فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا نا، فرعون کے لشکر کو جب ہم نے ڈبو دیا، وانتم تنظرون، تو تم دیکھ رہے تھے. یہ کیوں کہا کہ تم دیکھ رہے تھے؟ یہ اس لیے کہا کہ امام راضی فرماتے ہیں تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ عقیدہ پکا ہو جائے. تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو ذلیل اس لیے کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم آگے نکل جاتے اور تمہارے نکل جانے کے بعد ہم ان کو ذلیل کرتے، تمہیں نظر نہ آتا. یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے یہ نہ کیا. ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو ذلیل اس لیے کیا تاکہ تمہارا عقیدہ خدا کی ذات پر اتنا پکا ہو جائے کہ تم یہ مان لو کہ عزت بھی خدا کے ہاتھ میں، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے قوت دے دے، جسے چاہے کمزور کر دے. آؤ آج یہ تحیہ کریں کہ مالک ہم تجھے راضی کریں گے اور ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسولوں کی اطاعت کریں گے. اسی میں نور ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں روشنی ہے، اسی میں خوشیاں، اسی میں سکھ، اسی میں سکون، اسی میں چین اطمینان ہے. اور کل کی رات خاص طور پر اہتمام کے ساتھ مسجد میں آپ آئیں، اپنے دوستوں کو لائیں. خواتین کے لیے بھی انتظام کیا ہم نے، خواتین کو بھی لائیں. صلاۃ تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ، نوافل بھی پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ 20 نوافل پڑھیں گے، اور نعت خوانی بھی ہوگی، تھوڑی بہت گفتگو بھی کر دیں گے انشاءاللہ، اور محفل ذکر بھی ہوگی، اور اجتماعی دعا بھی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ راتیں زندگی میں پتہ نہیں پھر ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہو. ابھی بھی بھائی کل تک بڑا وقت ہے، آپ کو زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. کیا پتہ کل تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. لیکن دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری لکھ ہی دی ہے اللہ نے تو جاتے جاتے یہ رات اللہ نصیب ہی فرما دے، اس کا جاگنا نصیب فرما دے، اس کی عبادتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے. اور آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف آپ پڑھیں، اور اس کے بعد حاجی کیبا خان صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، صادق حسین شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. بڑے بڑے بزرگ یہ سارے ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ اب ان بزرگوں کی پے در پے مسلسل موت اور وصال کے بعد دل بڑا اداس ہوتا جا رہا ہے کہ کل تک جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے. مجھے یاد اچھی طرح پچھلے سال حاجی صاحب اعتکاف میں یہاں موجود تھے، اور اس دفعہ رمضان کا مہینہ اعتکاف میں وہ موجود نہیں ہوں گے. یہ زندگی ہے اور یہی زندگی کی حقیقتیں ہیں. انسان ویسے ہی اتنے بڑے بڑے بول بولتا رہتا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا رہتا ہے، میں عالم ہوں جی، میں مالدار ہوں جی، میں صاحب جائیداد ہوں جی، میں بڑے مرتبے والا ہوں جی، میں اتنی تنخواہ لیتا ہوں جی.
میری اتنی بڑی کوٹھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان کی حقیقت تو یہی ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جس وقت بندہ اٹھتا ہے دنیا سے تو بندہ محتاج ہوتا ہے دوسروں کا کہ وہ اسے اٹھا کر کے قبر تک پہنچائے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ تو تیری حقیقت ہے، میں چاہوں تو تو چل سکتا ہے، تیرے اندر تو خود سے چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری زندگی اچھی فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آمین۔ الہ العالمین جو کلام پاک پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور قبول فرمانے کے بعد اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا کر بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر حضرت توفتاً پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پیش کرنے کے بعد تمام عالم اتحاد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مشائخ اعظام، تمام محدثین فقہاء مفسرین مجتہدین و ائمہ اربعہ، تمام سلاسل سلسلہ علی شیعہ سہروردیہ قادریہ رشیدیہ مجددیہ شاذلیہ وارثہ اجماع مشائخ، بالخصوص سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ روح فتوح کو، اور بالخصوص اپنے پیر و مرشد قبلہ سید عبد المنان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح پر فتوح کو اِسال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اور خاص طور پر جتنے مسلمان مرد اور جوان بچے بوڑھے جان فانی سے پوچھ کر کے سب کو پہنچاتے ہیں، خاص طور پر اس کا ثواب حاجی گیبا خان صاحب کی روح کو پہنچاتے ہیں، اور سید صادق حسین شاہ صاحب مرحوم علیہ رحمہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ مولا ہر دو حضرات کی قبروں کو شرطہ غرب وسیع فرما دے، اور ان کے صغائر کبائر معاف فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے۔ اس کا ثواب شاہ جی قبلہ کے والدین مرحومین کی ارواح مبارکہ کو اشارے ساتھ کرتے قبول و منظور فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان اسلام کا فرما دے، لوائقین کو صبر عطا فرما، بیمار لوگوں کو اے اللہ شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے ادارے کے منتظم ہیں حافظ شیخ محمد قاسم صاحب، دعا کریں ان کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ وہ بڑی محبت کرنے والی خاتون ہے اور بڑی ماشاءاللہ خدمت کرنے والی خاتون ہے، شاہ جی سے بڑا پیار کرتی ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائیں۔ اور جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار ہمارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر فرمائے، کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں خطائیں غلطیاں چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف فرما دے، اپنے کرم رحمت کے دروازے ہم نے کھول دے، رزق میں علم میں جان میں مال میں صحت میں اس کی برکتیں عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم۔